آج ویو 360 میں افغانستان میں طالبان کی واپسی، لڑائی سے متاثرہ خواتین اور بچوں کا کیا ہوگا؟ امریکہ کی طویل ترین جنگ کا اختتام ایسا کیوں ہوا؟ پاکستان کے لیے سابق امریکی سفیر کیمرون منٹر سے خصوصی گفتگو۔ But the way that this was done seems to have been done without planning and in such a way that it's very, very painful. اور پاکستان سمیت عالمی برادری کی افغان پالیسی کس سمت جا رہی ہے؟ امریکی فوجی کوئی ایسی لڑائی نہیں لڑ سکتے اور اس میں اپنی جان دے سکتے جسے خود افغان فوجی لڑنے کے لیے تیار نہیں۔ افغانستان میں طالبان کی واپسی کے 2 روز بعد امریکی صدر کا اپنی حکمت عملی کا دفاع۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ افغانستان پر قبضے کے بعد طالبان نے سرکاری اہلکاروں کے لیے اب عام معافی کا اعلان کیا ہے اور خواتین پر زور دیا ہے کہ وہ حکومت کا حصہ بنے۔ حکومتی امور سے متعلق کسی بھی افغان ذمہ دار کی جانب سے آنے والے پہلے بیان میں خبر رساں ادارے AFP کے مطابق طالبان کے کلچرل کمیشن کے رکن انعام اللہ سمنگنی نے کہا ہے کہ خواتین شریعت کے مطابق حکومتی امور میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس موقع پہ حکومت کا ڈھانچہ واضح نہیں ہے، البتہ ملک میں اسلامی قیادت پر مشتمل حکومت ہوگی جس میں تمام طبقات کی نمائندگی ہوگی۔ دوسری جانب کابل ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن آج بحال کر دیا گیا ہے اور امریکی سفیر نے ان خبروں کی تردید بھی کی ہے کہ وہ اور ان کا عملہ افغانستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ کابل میں طالبان کی آمد کے 2 روز بعد منگل کو امریکی صدر جو بائیڈن نے قوم سے خطاب میں افغانستان سے انخلا کے فیصلے کا دفاع کیا۔ پیر کو انفیکٹ انہوں نے کہا کہ وہ ٹرمپ دور کے معاہدے پہ عمل کر سکتے تھے یا پھر امریکی فوجیوں کو ایک مرتبہ پھر سے طویل عرصے کے لیے لڑائی میں جھونک سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی اصل اسٹریٹجک مد مقابل قوتوں چین اور روس کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی کوئی بات نہ ہوگی کہ امریکہ افغانستان میں غیر معینہ مدت تک اربوں ڈالرز لگاتا رہے۔ صدر بائیڈن نے تسلیم کیا کہ حالات توقع سے زیادہ تیزی سے بدلے، لیکن افغانستان کی موجودہ صورتحال کے لیے اشرف غنی کو انہوں نے بہت حد تک ذمہ دار ٹھہرایا اور کہا کہ طالبان کے ساتھ کسی سیاسی مفاہمت، ملک میں سیاسی اتحاد پیدا کرنے اور کرپشن کے خاتمے جیسے معاملات پر امریکی مشوروں کو انہوں نے نظر انداز کیا اور اس بات پر مصر رہے کہ افغان افواج طالبان سے لڑیں گی، جو کہ نہیں ہوا۔ I stand squarely behind my decision. میں پوری طرح سے اپنے فیصلے پر قائم ہوں۔ میں نے 20 سال بعد یہ سبق مشکلات سے گزر کر سیکھا کہ افغانستان سے فوجیں نکالنے کا کبھی کوئی اچھا وقت نہیں تھا۔ یہ سچ ہے کہ صورتحال ہماری توقع سے زیادہ تیزی سے بدلی، لیکن ہوا کیا؟ افغانستان کے سیاسی رہنماؤں نے ہاتھ اٹھا دیے اور ملک سے بھاگ گئے۔ افغان فوج پسپائی کا شکار ہو گئی، بعض اوقات لڑنے کی کوشش کیے بغیر ہی۔ امریکی فوجی کوئی ایسی لڑائی نہیں لڑ سکتے اور اس میں مر سکتے، نہ انہیں لڑنی چاہیے جسے افغان فوجی خود لڑنا نہیں چاہتے۔ بائیڈن انتظامیہ کو افغانستان کی صورتحال کے تناظر میں سخت تنقید کا سامنا ہے اور صدر کے خطاب پہ واشنگٹن میں اب کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے، اس کی تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے اسد اللہ خالد کی جانب جو کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں۔ اسد، صدر بائیڈن نے اب بھی یہی دعویٰ دہرایا کہ افغانستان کو تنہا نہیں چھوڑا امریکہ نے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ امریکہ کے اسٹریٹجک مقاصد اب مختلف ہیں اور دیکھا جائے تو کسی حد تک 14 اپریل کو جو انہوں نے خطاب کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انخلا کی اب آگے کی حکمت عملی کیا ہوگی اور 11 ستمبر تک امریکی تمام تر جو فوجی ہیں وہ واپس آ جائیں گے، اس خطاب سے بہت ہی ملتا جلتا تھا یہ خطاب بھی۔ سارا، میں انفیکٹ کمپیئر کر رہا تھا کل کا ٹرانسکرپٹ اور جو 14 اپریل کا ٹرانسکرپٹ تھا، مورلیس ہمیں کافی پوائنٹس جو ہیں وہ ایک ہی ملتے ہیں، شاید کرکس بھی ایک ہی ہو دونوں چیزوں کا۔ تب بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہم جب افغانستان میں گئے تھے تو ہمارے جو ٹارگٹ تھے وہ ہم نے پورے کر لیے ہیں اور اب یہ ٹائم ہے کہ ہم وہاں سے نکل آئیں۔ اس کے بعد انہوں نے اسامہ بن لادن کا اس میں بھی حوالہ دیا تھا کہ ہم نے ایلیمنیٹ کر دیا ہے اسامہ بن لادن کو، اور اس کے بعد ہمارے جو ٹارگٹس انیشلی ہم نے رکھے تھے وہ ہم نے پورے کر دیے ہیں اور اب ہمیں دنیا میں باقی جہاں پہ ٹیررسٹ تھریٹس موجود ہیں، ٹیررزم تھریٹس موجود ہیں، کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے ہمیں دوسرے ایریاز پہ فوکس کرنا چاہیے۔ مورلیس یہی انہوں نے کل بھی کہا۔ فوکس کل تھوڑا سا اس لحاظ سے چینج تھا کہ کابل میں جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کی وجہ سے صدر بائیڈن پہ کافی حد تک تنقید ہو رہی تھی، وہ تنقید تو شاید ابھی بھی جاری ہے، لیکن جو انہوں نے آگے کے لیے پالیسی اسٹیٹمنٹ دی، لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ، اور اس کے بعد ہم دوبارہ اس پہ بات کرتے ہیں کہ واشنگٹن میں کس طرح کا رد عمل ہے اس پہ۔ Today, the terrorist threat has metastasized well beyond Afghanistan. آج دہشت گردی کا خطرہ افغانستان سے بہت آگے پھیل چکا ہے۔ صومالیہ میں الشباب، جزیرہ نما عرب میں القاعدہ اور شام میں النصرہ۔
داعش شام اور عراق میں خلافت بنانے کی کوشش کر رہی ہے اور افریقہ اور ایشیا کے متعدد ممالک میں الحاق قائم کر رہی ہے. ہمیں اپنی توجہ اور وسائل ان خطرات سے نمٹنے پر لگانے کی ضرورت ہے. ہم کئی ایسے ممالک میں دہشت گرد گروپوں کے خلاف مؤثر مشن چلا رہے ہیں جہاں ہماری مستقل فوجی موجودگی نہیں ہے. اگر ضرورت پڑی تو ہم افغانستان میں بھی ایسا ہی کریں گے. ہم نے فاصلے سے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے بہترین صلاحیت حاصل کر لی ہے جس سے ہمیں خطے میں امریکہ کو براہ راست لاحق ہونے والے خطرات پر توجہ رکھنے میں مدد ملے گی. ایک تو امریکی سرزمین کو اب کیسے محفوظ رکھا جائے گا، اس پہ انہوں نے بات کی. اس کے علاوہ انہوں نے وہ افغان شہری جنہوں نے امریکہ کی مدد کی اس 20 سالہ جنگ میں، ان کے محفوظ انخلاء کے حوالے سے بھی بات کی. آلدو ابھی بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ وہ بھی حکمت عملی بہت واضح نہیں ہے، بہت کلیئر نہیں کہ کیسے ان لوگوں کو خاص طور پہ جو مترجمین کے طور پہ کام کرتے تھے واپس لایا جائے گا. ان کی جو ویزے کی اپلیکیشنز ہیں وہ کئی مہینوں سے تعطل کا شکار ہیں، تو کس طرح سے ان کی مدد کی جائے گی. خاص طور پہ جس قسم کے انخلاء کے ہم نے مناظر دیکھے خاصے وہ پریشان کن تھے. اب سوال یہ ہے کہ پھر واشنگٹن میں جو سیاسی حلقے ہیں وہ کیا رد عمل دے رہے ہیں صدر کے اس خطاب پہ، کس حد تک اب وہ صدر کے نقطہ نظر سے اتفاق کا اظہار کر رہے ہیں. اپیرنٹلی تو سارا ابھی تک لگ رہا ہے کہ دونوں سائڈ سے جو ہے کرٹیسزم آ رہا ہے، ڈیموکریٹ پارٹی سے بھی اور ریپبلکن پارٹی سے بھی. کل جس طرح سے سینٹ کی جو انٹیلیجنس کمیٹی ہے جس میں دونوں پارٹی کے اراکین جو ہیں وہ شامل ہیں، دونوں کی طرف سے ایک بلینکٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پارٹی کی طرف سے ریپبلکن پارٹی کی طرف سے ذرا اسٹرانگ ورڈز یوز کیے گئے، ڈیموکریٹ پارٹی کی طرف جو لیڈرز تھے ان کی طرف سے تھوڑے مائلڈ ورڈ یوز کیے گئے، لیکن ہمیں کرٹیسزم اکراس دا بورڈ دیکھنے کو ملا. واشنگٹن میں اس وقت جو تھنک ٹینکس ہیں ان کی طرف سے بھی یہی کرٹیسزم دہرایا جا رہا ہے کہ صدر بائیڈن اس وقت اس بات پہ شک نہیں کیا جا رہا کہ وہاں سے فوج نکالنی چاہیے تھی، لیکن سب سے زیادہ جو کویشچن یہ کیا جا رہا ہے کہ کیسے نکالنی چاہیے تھی، وہ سب سے بڑا کویشچن اس وقت پورے ڈی سی میں جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہا ہے. اور کوئی بھی حلقہ اس سے اپیرنٹلی جو سیاسی حلقے ہیں وہ ایگری کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. اور ان کے خیال میں اس کی وجہ سے پوری دنیا میں امریکہ کا جو امیج ہے وہ متاثر ہوا ہے، جو امریکہ کا ایک اوور آل امریکہ کا دنیا بھر کے لیے کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے یا کسی بھی ویلیوز کے لیے، ہیومنٹیرین ویلیوز کے لیے ایک کھڑا ہونے کی پوزیشن جو تھی اور ہمیشہ سٹانس لینے کی پوزیشن تھی، اس پہ وہ کمپرومائز کر رہا ہے امریکہ. اور آن ورڈز بھی اسی طرح کی پالیسی جو ہے، جس طرح سے ابھی ہم جو بائیڈن کا شارٹ سن بھی رہے تھے کہ باقی جگہوں پہ جو آپریشنز ہو سکتے ہیں، فار ایگزامپل باقی جگہوں کے لیے پالیسی کیا ہوگی امریکہ کی، اس حوالے سے بھی یہاں پہ اس کو بھی شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. امریکن میڈیا بھی کنٹینیوسلی صدر بائیڈن پہ تنقید کر رہا ہے، چاہے ہم وہ لیفٹ میڈیا ونگز کی بات کریں، لیفٹ سائڈ کی یا رائٹ ونگ کی، دونوں سائڈ کے، فاکس سے لے کے CNN تک سبھی اس وقت صدر بائیڈن کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. لیکن ایک چیز سارا اگر ہم ریکال کریں، کل صدر بائیڈن نے یہ کہا تھا کہ وہ سارا کرٹیسزم لینے کے لیے تیار ہیں اور وہ جانتے ہیں انہوں نے کیا ڈیسیژن لیا ہے. جس طرح ہم نے شروع میں بالکل سنا کہ وہ اپنے ڈیسیژن کے پیچھے کھڑے ہیں، تو کرٹیسزم بھی سارا لیں گے لیکن اگلے صدر پہ وہ پاس آن نہیں کریں گے. جو بھی یہ سچویشن ہوگی وہ خود ہینڈل کریں گے. بالکل، انہوں نے اپنے خطاب میں یہی کہا کہ ذمہ داری جو ہے وہ میرے پہ ہے اور میں یہ ذمہ داری اٹھاؤں گا. اسد اللہ خالد کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ تھے. تھینک یو اسد. تھینک یو. اور کابل میں طالبان جنگجوؤں کے آمد کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر کا ماحول جو ہے وہ بڑی حد تک پرامن ہی ہے. کسی بڑے خونریز واقعے کے بغیر طالبان دارالحکومت کا کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. لیکن افغانستان کو اس وقت ایک بڑے انسانی بحران کا سامنا ہے. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے مطابق صرف اس سال کے آغاز سے اب تک لڑائی کے باعث 4 لاکھ افغان بے گھر ہو چکے ہیں. امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق طالبان نے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کو تحریری یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اپنا کام جاری رکھ سکتے ہیں، مگر امدادی کارکنوں کو خدشہ ہے کہ معاشرے کے کمزور طبقے کی مشکلات میں اب اضافہ ہو سکتا ہے. بغیر کسی بڑی مزاحمت کے کابل پر قبضے کے بعد طالبان بظاہر اس سراسیمگی اور خوف میں کمی لانے کی کوشش کرتے دیکھے جا سکتے ہیں جو افغان عوام میں پچھلے کئی ماہ سے چھائی ہوئی ہے. تاہم یہ بیانات اور یقین دہانیاں پچھلی کئی دہائیوں سے تشدد اور مصائب کا سامنا کرنے والے افغان عوام کی تشویش کو کم کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں. طالبان کی افغان سیکیورٹی فورسز سے لڑائی کے دوران بے گھر ہونے والی بیوہ گلدستہ کے شوہر اور 3 بیٹے لڑائی کی نظر ہوئے ہیں اور اب ان کے پوتے پوتیاں کابل کی سڑکوں سے کوڑا چن کر گھر کا خرچ چلاتے ہیں. ان ننھے بچوں کو دیکھو، وہ کچرے سے کاغذ اور پلاسٹک چن رہے ہیں. کیا یہ چھوٹے بچوں کے کرنے کا کام ہے؟ اشرف غنی نے ہمارے لیے کیا کیا؟ کرزئی نے کیا کیا؟ طالبان نے ہمارے لیے کیا کیا؟ انہوں نے ہماری لڑکیوں کو بیوہ کیا. ہم یہاں مہینوں سے ہیں، کھانا پکا نہیں سکتے، گوشت کھانے کو نہیں ہے، اچھے کپڑے جوتے نہیں ہیں
اور اب تک دوا خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت سے افغانوں کو ڈر ہے کہ طالبان اپنی پرانی سخت روش اختیار کر لیں گے۔ Taliban still have same attitude, same behavior. طالبان کا اب بھی وہی رویہ ہے، وہی فلسفہ جو ان کے اپنے لیے ہے کہ ان کی اپنی ایک دنیا ہے۔ یہ واقعی ممکن نہیں ہے، واقعی بہت دشوار ہے۔ مجھے یقین ہے افغانستان کے تمام لوگوں کے لیے اور خاص طور پر خواتین اور نوجوانوں کے لیے۔ The youth. اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ The food security and nutrition situation in Afghanistan is quite dire. افغانستان میں خوراک اور غذائیت کی صورتحال پہلے ہی بہت خراب ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ ہر 3 میں سے 1 افغان کو خوراک کی شدید کمی کا سامنا ہے اور ایسے افراد کی تعداد تقریباً 1,40,00,000 کے برابر ہے۔ Need nutrition treatment. طالبان کی پیش رفت اور افغان فوج پر حملوں کے باعث افغانستان میں کام کرنے والے امدادی کارکنوں کے لیے حالات پہلے سے ہی مشکل ہو چکے تھے۔ ہم پرعزم ہیں کہ ہم یہاں رہیں اور اس وقت اشد ضروری امداد فراہم کریں، لیکن ساتھ ہی ایسی ہنگامی منصوبہ بندی بھی ہمارا ہدف ہے کہ اگر صورتحال بدتر ہوتی ہے تو ہم اپنے سٹاف کو، جس میں مقامی اور میرے جیسے بین الاقوامی ارکان بھی شامل ہیں، محفوظ رکھ سکیں۔ ان دربدر ہو جانے والے افغانوں کا کہنا ہے کہ طالبان نے ان کے گھروں کے ارد گرد بارودی سرنگیں بچھائی ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے بچے اپنے ہاتھ پاؤں کھو چکے ہیں۔ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔ افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کے کچھ اہم پہلوؤں پہ ہم بات کریں گے۔ نمائندہ ہمارے ہیں نظر الاسلام جو اسلام آباد میں موجود ہیں۔ نظر، اس وقت جو طالبان کی قیادت ہے وہ اب افغانستان آ گئی ہے، اس کی کیا تفصیل ہے؟ جی سارا، اب سے تھوڑی دیر پہلے ہی یہ باتیں سامنے آئی ہیں کہ ملا برادر جو کہ طالبان کے نمبر 2 ہیں، وہ اپنی کور ٹیم کے ساتھ قندھار آ رہے ہیں، جہاں پر وہ وہاں پہ اپنے لیڈران سے ملیں گے اور اس کے بعد وہ کابل جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ شام کو ذبیح اللہ مجاہد نے ایک پریس کانفرنس رکھی ہے جس میں توقع کی جا رہی ہے کہ طالبان کی جانب سے جو فیوچر پالیسیز ہیں اور لائحہ عمل ہے اس کا اعلان کیا جائے گا۔ تو وہ پریس کانفرنس بہت اہم ہے۔ ملا برادر اور ان کی ٹیم آفیشیلی پہلی دفعہ تقریباً 20 سال بعد افغانستان آ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا، بہت ہی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے اور دیکھنا پڑے گا کہ ان کو کس طریقے سے ویلکم کیا جاتا ہے اور وہ کیا پالیسیز جو ہیں وہ افغانستان کی فیوچر کے لیے مرتب کرتے ہیں۔ بہت شکریہ نظر الاسلام۔ اور یہ جو اس پریس کانفرنس سے جو معلومات سامنے آئیں گی وہ ہمارے ناظرین کے لیے ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے ہمارے تمام تر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ نظر الاسلام، بہت شکریہ۔ اور واشنگٹن میں جہاں افغانستان سے متعلق امریکی حکمت عملی کی خامیوں پہ بحث جاری ہے، پاکستان کے لیے سابق امریکی سفیر کیمران منٹر کہتے ہیں کہ امریکی حکام کو افغانستان میں 20 سال کے دوران کبھی اتنے تسلسل سے کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ وہ مقامی سطح پر گہرے روابط قائم کر پاتے، اور یہ ایک وجہ ہے کہ حالات جس تیزی سے بدلے اس کا اندازہ بر وقت نہیں لگایا جا سکا۔ ہماری ساتھی مونا کاظم شاہ کے ساتھ ان کی گفتگو دیکھتے ہیں۔ امریکہ کیسے نہیں دیکھ سکا کہ یہ ہونے جا رہا ہے؟ کیسے امریکی حکام اس سے لا علم رہے کہ یہ سب اتنی تیزی سے ہو جائے گا؟ I think they didn't see the rapidity of it. میرے خیال میں وہ یہ اندازہ نہیں لگا سکے کہ یہ اتنا جلدی ہونے جا رہا ہے۔ یہ سچ ہے اور فی الحال تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہماری انٹیلیجنس کے لوگوں کے لیے بھی حیران کن تھا۔ میں حکومت میں نہیں ہوں اس لیے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت حیران کن تھا کہ یہ سب اتنا جلدی ہوا اور افغان فوج نے یہ سوچا کہ یہ لڑائی لڑنے کا فائدہ نہیں۔ جو سوال کیا جانا چاہیے تھا وہ یہ کہ کیا وہاں ایک پائیدار ملک موجود تھا؟ کیا وہاں کوئی ایسا نظام تھا جو امریکہ کی عسکری امداد کے ختم ہونے پر بھی قائم رہتا؟ اور بہت سارے لوگ اس کے بارے میں خبردار کرتے آئے ہیں۔ انٹیلیجنس کمیونٹی کے بہت سے لوگ، خاص طور پر میرے خیال میں سگار جو افغانستان کا خصوصی تفتیش کار ہے۔ اگر اس مسئلے پر بات کی جائے تو یہ جاننا ضروری تھا کہ حکومت کے اختیار کو کتنا تسلیم کیا جاتا ہے اور کیا ہم نے اسے پائیدار بنایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے چند ہفتوں میں جو افسوسناک طور پر ہوا وہ یہ ہے کہ ایک توقع تھی کہ جو ڈھانچہ موجود ہے وہ موجودہ حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے کافی مضبوط ہوگا، جو سچ ثابت نہیں ہوئی۔ And that proved not to be true. تو مسٹر منٹر، 20 کھرب ڈالر کا سوال ہے۔ امریکی فوج اور انٹیلیجنس پچھلے 20 سالوں میں کیا کر رہی تھی؟ We had people rotating in
6 months, a year. ہمارے لوگ وہاں بہت کم عرصے کے لیے ہوتے تھے. لوگ جو صرف 6 ماہ کے لیے وہاں جاتے تھے جس سے انہیں مضبوط تعلقات بنانے کے لیے وقت نہیں ملتا تھا. تو اگر آپ کسی صوبے میں سویلین یا فوجی لیڈر ہیں، جیسے ہی آپ کا اعتماد کا رشتہ بننے لگتا تھا، آپ لوگوں کو جاننے لگتے تھے، آپ کی ٹرانسفر ہو جاتی تھی اور اس کے ساتھ ہی آپ کی معلومات بھی آپ کے ساتھ چلی جاتی تھیں. تو اس وجہ سے بہت اچھے کام کو جسے 20 سالوں کے عرصے میں بہت سے لوگوں نے کیا، اسے برقرار رکھنا مشکل ہو گیا. جب آپ نے پوچھا کہ وہ کیا کر رہے تھے تو وہ پائپ لائنیں بنا رہے تھے، وہ سڑکیں بنا رہے تھے، وہ سکول بنا رہے تھے اور لوگوں کو کاروبار کھڑا کرنے کے مواقع فراہم کر رہے تھے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جیسے ہمارے نظام میں ہر 6 ماہ بعد لوگوں کو تبدیل کر دینا شامل تھا، اور اس سے وہاں ایسے لوگ نہیں تھے جو طویل عرصے کے لیے اس ملک کی بہتری کے لیے اس سے جڑے ہوئے تھے. دوسرا مسئلہ ہماری فوج کو وہاں قوم کی تعمیر نو کے لیے کہنا غلط تھا. فوج کی جنگ لڑنے کے لیے تربیت ہوتی ہے، اور آپ سوچیں جنہیں جنگ لڑنے کی تربیت دی جاتی ہے ان سے ترقیاتی کام کیسے کروایا جا سکتا ہے. میری رائے میں کچھ سویلینز کے خیالات میں اب امریکہ کو طویل مدتی سوچ بچار کرنی ہے کہ دنیا میں اس کا کردار کیا ہے. What is going to be its role in the world? مسٹر منٹر، اب کیا لاہے عمل ہونا چاہیے؟ اب امریکہ کیا کرے گا؟ اگلا قدم کیا ہو سکتا ہے؟ Well, I think in the immediate, میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر ہمیں ان لوگوں کے لیے تباہ کن نتائج کو کم کرنا ہے جو ہماری مدد کر رہے تھے. ہمیں ان سے عہد کرنا چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو لانے کی پوری کوشش کریں گے جو طالبان کے ماتحت نہیں رہنا چاہتے، اور انہیں وہاں سے نکلنے کا موقع دیں. جن لوگوں نے ہمارے ساتھ کام کیا ان کی دیکھ بھال کرنے کا فوری کام ایسا ہوگا جس پر دوسری جگہوں پر بھی ہمارے دوست نظر رکھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ امریکیوں کے ساتھ کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا امریکیوں کے ساتھ تعلق ہے جو وفاداری اور وابستگی کی بنیاد پر قائم رہتے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس وقت شکوک و شبہات کا شکار ہے. یہ خیال پریشان کن ہے. ہمارے دوستوں اور ہمارے اتحادیوں نے امریکی وفاداری پر سوال اٹھایا ہے، اور ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم وفاداری کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. to people around the world. یہ تھے سابق امریکی سفیر پاکستان کے لیے کیمرون منٹر، اور ہماری ساتھی مونا کاظم شاہ سے بات کر رہے تھے. پاکستان کو ایک بار پھر اپنے ہمسایہ ملک افغانستان کے حوالے سے نئے چیلنجز کا سامنا ہے. تو پاکستان کی حکمت عملی اب کیا ہونی چاہیے، اس بارے میں ہم بات کریں گے افغانستان کے لیے سابق پاکستانی سفیر جناب رستم شاہ مومن سے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. 1996 میں جب طالبان کی حکومت قائم ہوئی تھی افغانستان میں، تو پاکستان ان 3 ملکوں میں سے ایک تھا جنہوں نے اسے تسلیم کیا تھا. اس وقت ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ تو سامنے نہیں آیا، لیکن آپ کے خیال میں کیا حکمت عملی ہونی چاہیے پاکستان کی، گیون کہ باقی دنیا جو ہے وہ بہت تحمل سے اور بہت فکر کے ساتھ اس صورتحال کو دیکھ رہی ہے؟ دیکھیے، میرے خیال میں حکومت کی پالیسی تو شاید کچھ اور ہے، اور وہ کچھ لوک وم اور کچھ بہت ڈیفینسو اور کچھ ویٹ اینڈ سی والی پالیسی ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی اور دوسرا آپشن ہے ہی نہیں. جب دوسرا آپشن نہیں ہے تو پاکستان کو چاہیے کہ فوری طور پہ افغانستان کی نئی حکومت کو تسلیم کر لیں. چائنا اور رشیا جو سیکیورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبر ہیں، انہوں نے پہلے سے اعلان کر دیا ہے کہ وہ افغان حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. پاکستان کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، کیونکہ طالبان کے پاکستان کے خلاف بہت شکوک و شبہات ہیں، اور اگر پاکستانی حکومت ایسا نہیں کرتی تو وہ شکوک و شبہات ان میں پھر اضافہ ہو سکتا ہے. اور پاکستان کو یہ چاہیے کہ یہ دیکھے کہ کابل میں جو بھی حکومت آئے ان کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے، اور خصوصاً اس حالت میں جب کہ کابل میں امن ہو اور جو انتقال اقتدار ہے اس دن کوئی وائلنس نہیں ہوا. طالبان کابل کے اندر داخل ہو گئے اور ان کے پریزیڈنٹ جو ہے وہاں سے بھاگ گئے، اور اب سارے ملک پہ ان کا کنٹرول ہے، جو کہ ایک ریئلٹی ہے. اس ریئلٹی کو ہم نے ایکنالج کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. طالبان کا اصل امتحان اب شروع ہونے والا ہے کہ کیسے وہ ان چیلنجز سے نمٹتے ہیں جو ہمگیر چیلنجز ہیں، جو اتنے بڑے مسائل کا سامنا ہے. امن قائم کرنا ہے، داعش کا خاتمہ ہے، ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن ہے، جو ڈسپلیس پرسن ہیں ان کو دوبارہ بسانا ہے، جو اوپیم کی پیداوار اتنی بڑھ گئی ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے، جو غربت ہے اس کو قابو میں کرنا ہے. تو ان مسائل کے لیے تو طالبان کے اپنے لیے بھی اس وقت بہت سارے چیلنجز ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم نے دیکھا کہ افغانستان کا ایک وفد جو ہے وہ پاکستان آیا ہے حال ہی میں. پاکستان اس وقت جو اب طالبان نہیں ہیں اور دوسرے دھڑوں سے تعلق رکھتے ہیں افغان، ان کے لیے پاکستان اس وقت کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیے، پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس میں وہ کچھ بہت ریموٹ مداخلت بھی کرے تو اس کو غلط معنی دیے جائیں گے، کیونکہ پاکستان پہ یہ الزام لگتا رہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندر اپنے پراکسیز ڈھونڈتا ہے
اور اپنے فیوریٹس کو ڈھونڈتا ہے. پاکستان اس کو کرتا ہے، ریفیوز کرتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن الزام لگتا ہے. اس لیے پاکستان کو چاہیے کہ وہ دور رہے. یہ جو لوگ آئے ہیں یا تو وہ پناہ مانگنے آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے آئے ہیں کہ دور سے ذرا جا کر دیکھیں کہ افغانستان میں کیا ہونے والا ہے. اگر وہاں پہ ریکنسیلیشن ہوتی ہے، جو فارمر ایڈورسریز ہیں ان کو امبریس کیا جاتا ہے، تو یہ لوگ بھی واپس چلے جائیں گے. ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ ملٹی ایتھنک براڈ بیس حکومت کا حصہ بھی بن جائیں، لیکن پاکستان کو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ مس انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہے اور اس میں اضافہ ہو. اچھا، 20 سال تک پاکستان پہ اس حوالے سے تنقید بھی کی جاتی رہی کہ پاکستان کے طالبان کے ساتھ روابط ہیں، انہیں روابط کی مدد سے پھر پاکستان طالبان کو مذاکرات کی میز پہ بھی لایا، لیکن پھر ایونچولی ہم نے یہی دیکھا کہ افغان حکومت کے ساتھ، کابل حکومت کے ساتھ طالبان کا کوئی معاہدہ نہیں ہو پایا، اور یہ ایک ٹیک اوور جو آرمز کی، یعنی ملٹریلی جو ایک ٹیک اوور ملیٹنٹس نے کیا اور وہ آ گئے، ٹھیک ہے کوئی خون ریزی نہیں ہوئی، لیکن بہرحال طاقت کے بل پہ آج طالبان جو ہیں وہ افغانستان میں ہیں. اس وقت پاکستان کے طالبان کے ساتھ روابط کیسے ہونے چاہیے، اور جو 20 سال میں جس نوعیت کے روابط رہے، کیا ان کی بنیاد پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا کسی قسم کا اب کوئی انفلوئنس ہے جو طالبان کی اسٹریٹجی کو کسی بھی طرح سے متاثر کر سکتا ہے؟ کیونکہ عالمی دنیا ابھی بھی طالبان پہ یہی زور دے رہی ہے کہ وہ امن سے کام لیں اور تمام فریقین کو ساتھ لے کے چلا جائے. ایک تو سوال میرا یہ ہے کہ طالبان کے پاس اب کیا وجہ ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلیں، اور دوسرا یہ کہ کیا اب پاکستان کا کوئی اس معاملے میں انفلوئنس ہے کہ وہ طالبان کو اس بات پہ آمادہ کر سکے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلیں؟ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا انفلوئنس تو ضرور ہے، پاکستان کے لیوریج تو ہے، لیکن وہ لیوریج کیسے ہے؟ وہ ایسا ہے کہ بعض طالبان لیڈرز کی اور ان کی فیملیز اس وقت بھی بلوچستان میں وہ رہتے ہیں، تو پاکستان وہی لیوریج ان کے خلاف استعمال کرتا رہتا ہے کہ آپ اگر مذاکرات کی میز پر نہیں آئیں گے تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، بس یہی ہے. لیکن ان کے جو کور اور اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں ان پہ وہ خود اپنے فیصلے کرتے ہیں. وہ پاکستان کی ڈکٹیشن نہ کبھی انہوں نے پہلے قبول کی ہے نہ آئندہ قبول کریں گے. مثلاً پاکستان کہتا رہا کہ آپ ایک سیز فائر کر لیں، لیکن وہ سیز فائر کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ ان کو علم تھا کہ اگر سیز فائر ہو جائے گی تو ان کے جو فیلڈ، ان کے فٹ سولجرز ہیں، جو ان کے والنٹیئرز ہیں، وہ پھر دوبارہ لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے. اپنے دیہات سے، اپنے گاؤں سے، اپنے دکانوں سے وہ دوبارہ طالبان کے لیے لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے، اور یہ موومنٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی. تو یہ بات انہوں نے نہیں مانی. یہ بات انہوں نے مان لی کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہوئے، لیکن فیصلے وہ اپنے خود کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا جواب ہاں میں بھی ہے اور نفی میں بھی ہے. محمد صاحب، آخر میں آپ سے بریفلی یہ جاننا چاہوں گی کہ چائنا کی اسٹیٹمنٹ آپ نے بھی دیکھی کہ انہوں نے کہا کہ طالبان ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اور ہم افغانستان کے ساتھ تعلقات قائم کر کے اور تعمیر و ترقی کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہیں. ریجنل ڈائنامکس میں ایک ایسا خطہ جہاں پہ چین، امریکہ کے اور روس سب کے مفادات ہیں، پاکستان کے مفادات ہیں، ایسے میں چین کی اسٹیٹمنٹ کو آپ ریجنل اسٹیبلٹی اور ریجن کے فیوچر کے حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں؟ مختصر اگر آپ اس کا جواب مجھے دے دیں. مثبت اسٹیپ ہے، کیونکہ چائنا کے بڑے اسٹیکس ہیں وہاں پہ. وہ کاپر مائننگ میں انویسٹ کر رہا ہے، آئل اینڈ گیس میں انویسٹ کر رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے ون بیلٹ ون روڈ، وہ اس وقت کامیاب ہوگا جب افغانستان میں پیس آئے گا، افغانستان میں اسٹیبلٹی آئے گی. تو چائنا کے تو بہت اسٹیکس ہیں جو کنیکٹیوٹی کے پروجیکٹ ہیں، وہ اس وقت پائے تکمیل تک پہنچ سکیں گے جب افغانستان میں امن ہوگا. تو چائنا جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان میں ایسا امن آئے کہ ان کے اپنے منصوبے جو ہیں وہ پائے تکمیل تک پہنچ سکیں، اور سارے ریجن میں ان کے جو کنیکٹیوٹی کے جو وہ ہیں، جو کہ سارے سینٹرل ایشیا کو لے کے پھر جنوبی ایشیا تک پہنچتے ہیں، کہ وہ رستم شاہ مومند افغانستان کے لیے پاکستان کے سابق سفیر ہمارے ساتھ تھے بذریعہ اسکائپ. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہاں پہ آج کا ویو 360 ختم ہوتا ہے. افغانستان کی صورتحال سے متعلق ہم مسلسل لائیو اپڈیٹس آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، اور اس کے علاوہ facebook.com/voa اردو کے پیج پہ بھی. ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمیں تازہ ترین خبروں کے لیے فالو کرتے رہیے. ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.